نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین فاما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلامہ المتین و خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات۔ سامعین محترم، خالق کا ارشاد پاک ہے 30واں پارہ سورہ قدر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل لیلۃ القدر۔ میں نے کہا میرے اللہ تو مساوات کا برابری کا درس دیتا ہے اور خود بتا رہا ہے کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر یہ 30,000 راتوں سے افضل ہے، یعنی کوئی رات اس رات جیسی نہیں۔ میں نے کہا میرے اللہ اس میں ایسی انفرادیت کیا ہے جو کوئی رات اس رات جیسی نہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو اس رات نازل کیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو اس رات نازل کیا۔ تو گفتگو یہیں سے شروع کر رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ کا آغاز یہیں سے کر رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کوئی رات اس رات جیسی نہیں، کیونکہ اس رات قرآن اترا ہے، اور جس رات قرآن اترا ہے، جب کوئی رات اس رات جیسی نہیں تو جس ذات میں قرآن اترا ہے کوئی ذات اس ذات جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ جی ہے، بسم اللہ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں آج 2-4 سوالوں کے جوابات آج کی گفتگو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک عاشقان مصطفیٰ کو ایک سوال کیا جاتا ہے جب 12 ربیع الاول کو یا 17 ربیع الاول کو جشن میلاد جلوس مشعلیں چلائی جاتی اور بڑے خوبصورت اہتمام ہوتے اور بڑے دسترخوان چلتے اور بڑے خطابات ہوتے، شان مصطفیٰ کے تذکرے ہوتے، میلاد منائے جاتے، تو ایک طبقہ ہے بڑے صغیر میں جو عشاق مصطفیٰ کو، جو غلامان مصطفیٰ کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ میلاد مناتے ہیں جہاں سے اصل اسلام آیا مکہ مدینہ، وہاں پہ تو کوئی میلاد نہیں مناتا، تو آپ نے یہ میلاد کہاں سے لے لیا؟ آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے وہاں تو میلاد کوئی نہیں مناتا، اور آپ یہاں برے صغیر پاکستان میں بڑے جھنڈیاں، بڑے لائٹیں، بڑے میلاد مناتے ہیں، تو آپ نے یہ میلاد کہاں سے لیا؟ تو میں ذمہ داری سے پوری دنیا تک ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ مکہ مدینہ کی عرب کی تاریخ جس کتاب میں ہے، محمد بن جعفر اللہ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب الجامع اللطائف میں، الجامع اللطیف میں وہ لکھتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے سعودی حکومت 1924 کے بعد میلاد منانا روکا گیا۔ 1924 سے پہلے مکہ مدینہ میں، حتیف میں، حرم کعبہ میں میلاد کے جشن منائے جاتے تھے، اور امجد علی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں لفظوں کا نہیں حرفوں کا بھی ذمہ دار ہوں۔ الجامع اللطیف کتاب میں محمد بن جعفر اللہ جو کہ مکہ مدینہ کی تاریخ لکھ رہا ہے وہ لکھتا ہے کہ 1924 سے پہلے اس موجودہ حکومت کے تسلط سے پہلے مکے میں بھی میلاد منائے جاتے تھے، مدینے میں بھی میلاد منائے جاتے تھے، مسجد نبوی میں بھی میلاد کے پروگرام ہوتے تھے، حرم کعبہ میں بھی، صحن کعبہ میں بھی میلاد کے پروگرام ہوتے تھے۔ تو جو ہمیں کہتے ہیں کہ جہاں سے اصل اسلام آیا وہاں تو میلاد نہیں ہوتے، انہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میلاد نہ
منانے والی تاریخ 100 سال کی ہے، 100 ایئر کی، اور میلاد منانے کی تاریخ پیچھے 1300 سال کی ہے، جس میں مکہ مدینے میں میلاد مت بولو یار، حیدری۔ بسم اللہ، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، بس میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چلو بات چل رہی ہے تو ایک جملہ آ گیا، چونکہ جشن سرکار کا اور میلاد ہمیں کہا جاتا ہے، تو چلیے آج بتانا چاہتا ہوں میلاد کس کس نے کب کب منایا ہے۔ کچھ نام انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، کچھ نام انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں کہ جی فلاں نے میلاد منایا، فلاں نے منایا، فلاں نے منایا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میلاد یہ پوچھو جن کے گھر میں آیا ہے، اس عبد المطلب نے منایا یا نہیں منایا، اس ابو طالب نے منایا یا نہیں منایا۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس کس نے کب کب میلاد منایا ہے، کہاں کہاں میلاد منایا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ میرا سلام ہے ان جھولیوں پر جن جھولیوں میں شہنشاہ کائنات مجسم نور اترا ہے، اکمل نور اترا ہے۔ اور لوگ جو یہ جو کہتے جی انسان تھے، جی ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے، خدا کی قسم آپ افضل البشر ہیں، آپ فخر البشر ہیں، آپ نور مجسم ہیں۔ یہ جو بشر کی بات ہے تو اسی کی بات سن لیجئے، آپ بے مثل و بے مثال بشر ہیں، بے مثل و بے مثال بشر۔ میں بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی روایت آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کتابیں میرے سامنے ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو وہ ابھی سامنے ہے، میں دکھانے کو تیار ہوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ سرکار نے، آپ سال بھر کے روزے رکھ رہے تھے اور آپ روزے ایسے رکھتے تھے کہ آپ افطاری کے بعد بلا فضل سحری نہیں کھاتے تھے، اگلا روزہ پھر شروع ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی خواہش سے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ مسلسل جب کچھ روزے رکھے تو کچھ بندے بے ہوش ہو گئے بھوک افلاس سے۔ جب بے ہوش ہو گئے تو یہ فکر بخاری شریف میں لکھے ہیں، میں ہر فرض کا ذمہ دار ہوں کہ نبی نے سخت لہجے میں کہا ایشکم مثلی، ایشکم مثلی، کیا تم مجھ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو؟ سخت لہجے میں کہا ایشکم مثلی۔ آگے سے صحابہ نے نہیں آیت سنائی کہ قل انما انا بشر مثلکم، نہیں سنائی، چپ کر گئے۔ ان کا چپ کرنا بتاتا تھا کہ وہ مان گئے تھے کہ ہم اور ہیں، آپ اور ہیں۔ تو میرا یہی پیغام ہے دنیا میں، جب صحابہ مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے تو کوئی بدو مسلمان، کوئی چاہے مسلمان مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جی آپ سلامت رہیں، اور لاکھوں سلام ہے ان ہستیوں پر جن کی آغوشوں میں جن نور اترا ہے۔ کچھ لوگ گفتگو میں، میرے عزیز میرے بھائی جید علماء کرام، میں تو طالب علم ہوں، وہ کہتے ہیں جب ذکر مادر مصطفیٰ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو میں ان کو ہی کہتا ہوں کہ جب عیسیٰ کی ماں کا نام آپ لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ مریم نہ فرشتہ ہے نہ نبی ہے۔ جب مریم کا نام لیتے ہو تو سلام اللہ کہتے ہو، کیوں؟ جو عیسیٰ کی ماں ہے، ارے جو عیسیٰ کی ماں ہے اسے سلام اللہ کہتے ہیں، اور جو فخر عیسیٰ مصطفیٰ کی ماں ہے اسے سلام اللہ کیوں نہیں کہتے؟ چلے ماں باپ کا تذکرہ چھڑ گیا تو ایک جملہ جیتا جاگتا یہ چند سال پہلے کا وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، اور عام کی ریکارڈ باتیں میں کرتا ہوں، میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا، ذمہ داری سے ایک اہم ترین بات پہلے اس میں آج کی گفتگو میں ایک اہم بات کی کہ مکہ مدینہ میں میلاد ہوتا تھا 1924 سے پہلے تک۔
ہر سال ہوتا تھا اور مشعلیں چلائی جاتی تھی، جلوس نکلتے تھے اور درود و سلام کے ترانے ہوتے تھے۔ اور اب ایک اور اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں، جناب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام پدر مصطفیٰ سرکار کے والد گرامی نور رسالت کے امین جناب عبداللہ حسین مکہ و مدینہ، آپ کی قبر جب مسجد نبوی کی توسیع بڑھائی گئی، بڑھاتے بڑھاتے وہ مقام آیا جہاں جناب عبداللہ کی قبر تھی، تو جناب عبداللہ کی قبر جب ٹرانسفر کرنی تھی، دوسری جگہ شفٹ کرنی تھی، منتقل کرنی تھی، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی کی ولایت کی قسم ہے، جناب عبداللہ کی 1400 سال بعد جب قبر کھودی گئی تو مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک خوبرو جوان جو 20 19 21 سالوں کی ایج کا جوان، اس کا چہرہ بھی سلامت تھا، سارا وجود ہی سلامت تھا۔ تو عزیزان محترم، تم محمد مصطفیٰ کی بات کرتے ہو کہ جی معاذ اللہ مر گئے، قبر میں مٹی مٹی مل گئے ہوں گے، جو نور رسالت کا امین مصطفیٰ کا پاپا ہے، اسے تو مکہ مدینے والوں عرب والوں تم نے 1400 سال بعد جناب عبداللہ کی قبر کھود کے دیکھا، تو بہت سے پاکستانی بھی جنہوں نے دیکھا، میں لیٹسٹ بات آپ سے کر رہا ہوں، تو جناب عبداللہ کا چہرہ، جناب عبداللہ کا جسد اطہر ویسے ہی باقی تھا، کیونکہ ان کے دم سے تو کائنات باقی ہے۔ تو عزیزان محترم، پھر سمجھ لینا چاہیے جن کے وجود کو مٹی نہ بنا سکے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے وجود کی مٹی قبر میں جائے تو کیڑیاں کھا جائے وہ اور ہوتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، بس بات حیات رسول کی، اور آپ دیکھیں کمال ہے، بڑے بڑے نمازی درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل علم احباب سے کہ مجھے بتایا جائے عزیزان محترم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اے پروردگار صلی علی محمد و علی آل محمد، سلامتی ہو اوپر محمد کے اور محمد کی آل پر۔ سلامتی کس پر؟ مصطفیٰ پر، آقا کریم پر اور ان کی آل پر۔ میں جب دیکھ رہا یہ پر کو سمجھانا میں نے، اور گفتگو میں کو طویل بھی نہیں کرنا چاہ رہا، پر یہ پر کو سمجھ لیجئے گا آپ عزیزان محترم۔ سلامتی، رحمتیں، برکتیں، عفتیں مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ کی آل پر۔ عزیزوں مجھے یہ بتائیں یہ پر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں یہ گلاسز، یہ چشمہ ہاتھ پر، جب نیچے ہاتھ ہی نہیں تو یہ پر کہاں سے آ جائے گا؟ دیکھیں نا، بے سیدھی بات ہے، یہ کتابیں اس ٹیبل پر، جب ٹیبل ہی نہیں تو پر کہاں سے؟ اور یہ خاکسار، یہ عاجز ناچیز بندہ منبر پر، ممبر ہی نہیں تو پر کہاں سے؟ اس کا مطلب ہے اگر پر ہے تو پھر وہ بھی ہے۔ جب کہتے ہو درود محمد پر، تو درود تب ہے جب محمد کا وجود ہے۔ ڈیڈ باڈی پر سلامتی بھیجی جا رہی ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا، اور کچھ تو سوچنا چاہیے، یہاں حد ہو گئی ہے کہ جی محمد پر اور محمد کی آل پر سلامتیاں، 5 ٹائم تو سرکار پر سلامتیوں کی دعائیں بھیجتا ہے کہ آپ پر درود، آپ کی آل پر درود۔ ماننا پڑے گا پھر مصطفیٰ بھی زندہ ہے، مصطفیٰ کی آل بھی زندہ ہے۔ جب تم نہیں تھے نور مصطفیٰ تھا، جب تم نہ رہو گے نور مصطفیٰ باقی رہے گا، کیونکہ سورہ رحمان میں
اللہ ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جب کچھ نہیں باقی رہے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے بس میرا چہرہ باقی رہے گا. جب مفسرین سے پوچھا گیا کہ یا اللہ اس کا مطلب ہے آپ کے پیر ختم ہو جائیں گے, آپ کی ٹانگیں, آپ کے جسم ختم ہو جائے گا, بس چہرہ باقی رہے گا. تو آواز آتی جو جسم والا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا, چہرے باقی رہے گا. چہرے سے مراد کون ہے؟ معصوم امام نے فرمایا مصطفیٰ اور مرتضی یہ اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے قیامت کے دن سب کچھ فنا ہو جائے گا, میرا مصطفیٰ باقی رہے گا, میرا مرتضی باقی رہے گا. جیے آپ سلامت رہیں. بس عزیزان محترم گفتگو میری تمام ہو گئی اور ایک ہی لفظ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور بس بات تمام ہے. ایک سوال میرے بھائیوں سے کیا جاتا ہے کہ جی 12 ربیع الاول کو تاریخ کے تو بہت سے اختلاف ہیں. 9 ربیع الاول بھی میں نے ایک جگہ آگے عرض کیا تھا کہ 9 ربیع الاول کو علامہ شبلی نعمانی انہوں نے کہا کہ جی ولادت کا دن 9 ربیع الاول, اور کسی نے لکھا کہ 12 ربیع الاول ہے, کسی نے لکھا 17 ربیع الاول ہے. تاریخوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ تاریخ چاند سے ہیں اور چاند نہیں تھا, ستارے نہیں تھے, سورج نہیں تھا, میرے آقا دو جہاں کا نور تھا. تو اس پر بحث نہیں ہے, لیکن ایک طنز کیا جاتا ہے کہ جن روایتوں میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول کو ہی آپ کی رحلت ہوئی, تو کہا جاتا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کو ہی ولادت ہے اور 12 ربیع الاول کو ہی رحلت ہے, تو جہاں آپ آدھا سارا دن جشن مناتے ہیں آمد کے ظہور کے, وہاں چاہیے کہ آدھا دن آپ سرکار کی آمد کے جشن منائیں, لنگر چلے, دسترخوان چلے, جلوس ہو, اور آدھا دن ہونا چاہیے کہ سوگ کیا جائے کہ سرکار کی وفات کا دن ہے. تو میں انہیں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم سوگ وہ منائے جسے یقین ہو کہ میرا نبی مر گیا ہے. سوگ وہ منائے جسے یہ پتا ہو, جس کا دل یہ کہے کہ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ کالی کملی والا معاذ اللہ مر گیا ہے, اور جسے یہ یقین ہو کہ مجھے امجد علوی کو اپنے زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے, یا میلاد پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں خواب میں پڑھ رہا ہوں یا مر چکا ہوں, میری روح پڑھ رہی ہے, مجھے یہ یقین نہیں, لیکن اس بات کا یقین ہے کہ میرا آقا کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے اور قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گا. تو جب زندہ مانتے ہیں, ارے وہ کیوں سوگ منائے جو یا رسول اللہ کہتے ہیں, وہ کیوں سوگ منائے جو نماز کے تشہد میں اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, جو ایھا النبی کہتے ہیں, جو یا رسول اللہ کہتے ہیں, وہ سوگ کیوں منائے کیونکہ وہ زندہ سمجھتے ہیں تو یا رسول اللہ کہہ کے مدد مانگتے ہیں. بس اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو سرکار کی سیرت پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان بڑا جوش سے آپ نے سماعت فرمایا اور بڑے نعرے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور بابا ہو رہا تھا. میری آخر میں یہ گزارش ہے, جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے, میری گزارش ہے کہ میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, اگر تمہیں نبی سے پیار ہے, نبی کی آل سے پیار ہے, تو پھر نبی کی سیرت, نبی کا کردار, نبی کی آل کی سیرت, آل مصطفیٰ کا کردار, اسے بھی اپنانا ہوگا. مجھے معاف کیجیے گا, میں خوشیوں کے لمحے یہ بات ضروری واجب سمجھتے ہوئے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ لطف تو اس بات کا ہے تیرے کردار سے بھی پتہ چلے کہ تو کتنا بڑا عاشق مصطفیٰ ہے. جھوٹ تیرے ہونٹوں پہ آئے تو بولنا نہ جا سکے, پتہ چلا قلب میں مصطفیٰ رہتا ہے. تیرا ہاتھ چوری کے لیے نہ پڑ سکے, تیری آنکھوں میں نہ محرموں کی عزتوں کا پاس نظر آئے, تیرے کردار میں اچھائی نظر آئے, تو نمازی نظر آئے. تو عزیزان محترم میرا یہی آخر میں گزارش ہے کہ ہمیں اپنے کرداروں کو بھی درست کرنا ہے. میرا نبی تو وہ ہے کہ مائی منڈیر سے کوڑا پھینکتی ہے تو آپ اف تک نہیں کرتے, اس کو گالی نہیں دیتے, بد دعا نہیں دیتے, بلکہ بیمار ہوتی ہے اس کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں. آپ پر اوجڑیاں پھینکی گئیں,
آپ نے بددعا نہیں دی. اور طائف کی وادی میں جب پتھر آپ پر برسائے گئے تو سر سے بہتا ہوا خون نالان اطرس تک پہنچ گیا. لہو لہان اس حالت میں جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ کو بڑی تکلیف ہوئی, آپ اللہ کے محبوب ہیں. تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ چلو جملہ آ گیا فی البدی تو یہ بھی واجب سمجھ کر عرض کر دیتا ہوں. سمجھے تو صحیح دنیا, لوگ جی سرکار کا نام لیتے ہیں, دنیا تو سمجھے کہ میرے اللہ نے قرآن میں جس نبی کا ذکر کیا اس کا نام لے کے, یا آدم اسکن, اے آدم, یا نوح, یا عیسیٰ ابن مریم, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا یوسف. لیکن خدا کی قسم جب آ کر دو جہاں کا ذکر کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل, کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر, کبھی کہتا ہے یاسین, کبھی کہتا ہے طٰہٰ, کبھی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے, کبھی آپ کے ابرو کی قسمیں کھاتا ہے. اور کیا کہوں کہ کبھی تو کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, اے حبیب مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں تو نے قدم رکھا ہے, جس کے قدموں کی قسمیں کھاتا ہے, تو اسے اپنے جیسا سمجھتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عزیزان محترم کردار کی جو بات ہے کہ جب طائف کی وادی میں پتھر برسائے گئے تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ کہتا ہے تو اجازت دے تو یہ پہاڑ یوں ملا دوں اور طائف کو غرق کر دوں, میں قربان جاؤں. میرے نبی نے کہا تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے, عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے, میری خواہش پوچھتا ہے تو انہیں ایمان کی نعمت سے مالا مال فرما دے. تو صحیح تک نہ کیا. تو یہی جذبہ, یہی اظہار, یہی صبر ہمارے اندر ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.